السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کل لوگ بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ جہاں بھی ان کو اپنے مطلب کی بات ملتی ہے، جہاں بھی ان کو اپنا فائدہ نظر آنے لگتا ہے، تو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جو فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے یہ کسی کے دکھ سے پہنچ رہا ہے یا انہیں کسی کے دکھ سے یہ فائدہ مل رہا ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کیا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم نے اپنے آپ کو گولی مار لی اپنے فارم ہاؤس پر، مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی سچویشن میں، اسی دکھ اور غم کے ماحول میں مولانا طارق جمیل کے بیٹے یوسف کو سوشل میڈیا پر آنا پڑا اور آ کر کے یہ میسج دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، میرے بھائی نے خودکشی نہیں کی، نہ میرے بھائی کو کسی نے مارا ہے، میرا بھائی مریض تھا، قدرتی ڈپریشن کا مریض تھا، اس لیے میرا بھائی بچپن سے اس بیماری کا شکار تھا، اس لیے اس نے اس دن اتفاقاً گھر پر کوئی نہیں تھا، اپنے آپ کو دربان سے گولی لے کر کے گولی مار لی۔ یہ اعلان ابھی کرا ہی تھا، یہ میسیج ابھی آیا ہی تھا کہ کوہرام مچ گیا کہ دیکھو مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کر لی، گولی مار لی، یہ دیکھو خود کو تبلیغ کر رہے ہیں، دنیا کو تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اور خودوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا بیٹا عاصم جمیل دنیا سے جا چکا تھا۔ اسی سچویشن اور اسی دوران میں مفتی طارق مسعود صاحب کو سامنے آنے پڑا، اور بھی بہت سارے حضرات آئے جنہوں نے اپنی باتیں رکھی، مولانا کا دفاع کیا، اس بات کو دور کیا، کیونکہ مولانا سے بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ لوگ جو بات پھیلا رہے تھے انہوں نے اپنا بھڑاس، اپنی دشمنی خوب نکالی، اپنی ویوز بڑھانے کے لیے، اپنا چینل بڑھانے کے لیے۔ مفتی طارق مسعود آئے، انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ڈپریشن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈپریشن ہوتا ہے جو خود نہیں پال لیا ہو، خواہ مخواہ کی نہ کوئی بیماری ہے اور اپنا آپ ٹینشن لیتے پھر رہے ہیں، ایک تو یہ۔ ایک ڈپریشن ہوتا ہے بچپن کا جو اللہ کی طرف سے ملا ہو، جیسا کہ بخار ہے، سر میں درد ہو یا دانت میں درد ہو جائے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا۔ پھر یہ چلا کہ جو محبت کرتے ہیں حضرت والا سے، کیونکہ ایک فیمس ہستی ہے، پوری دنیا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، انہوں نے فوٹو لیں، ویڈیو بنا کر ڈالی، اپنے لوگوں تک پہنچائی کہ حضرت کو اتنا غم ہے، تو وہی جو ایک قافلہ تھا، ایک جماعت تھی آپ کو بدنام کرنے والی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسی سیلفیاز ہو رہی ہیں، کیسے ویڈیوز ڈالے جا رہے ہیں، کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، کتنے بے حس ہو چکے ہیں ہم، یعنی ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کتنا پریشان اور کتنا اس کو دکھ پہنچا ہے۔ ایک جوان بیٹے کی موت بوڑھے ماں باپ کے لیے کتنی دکھ دہ ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے دکھ میں، غم میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم خدا را اتنا تو مت کر لیجئے کہ اس سے اپنے آپ کو فائدہ تو مت پہنچائیے۔ یہ مولانا کو جو بلیک میل اور ایکسپوز کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کتنے بے حس ہو چکے ہم، کتنے ان جیسے نیوز چینلوں کی طرح کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو کہہ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے تمہیں، یہ ہندی کی چندی کرنا کیا ہمارا کام ہے؟ ہم کتنے گر چکے ہیں، کتنے ہم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایسا مت کیجئے گا حضرت والا سے۔ یہ پھر حضرت مفتی مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کا اعلان کیا کہ بھائی کل یا پرسوں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، بیٹے کو ثواب پہنچایا جائے گا، یہ حضرت نے اعلان کیا۔
تو جیسے ہی اعلان کرا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے تو پھر وہی قافلہ، وہی جماعت، وہی پارٹی کھڑی ہو گئی کہ دیکھو ایک طبقہ تو ان کا کہتا ہے کہ قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں مولانا طارق جمیل صاحب قرآن خوانی کرا رہے ہیں۔ یہ کیسی قرآن خوانی ہے؟ یہ کیسے دیوبندی ہیں؟ یہ حضرات، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ مسلمان اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی ایک عالم دین کو، اپنی ہی ایک ایسی ہستی کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو جوڑنے کی بات کرتا ہو، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی، آپس میں پیار و محبت کرنے کی باتیں کرتا ہو۔ خدا را ایسا مت کیجئے گا۔ حضرت قرآن خوانی کرا رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کرا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ قرآن خوانی کروائی ہے، قبر پر ہاتھ اٹھا کر بات کری ہے، اور دعا کروائی ہے، قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرائی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جن کو کرانی ہے وہ کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن کو نہیں کرانی ہے وہ نہ کرائے۔ یہ احتیاط علماء دیوبند نے دی ہے، اور مسئلہ بھی یہی کہتا ہے کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگی جائے، بلکہ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کر دعا مانگی جائے، تاکہ یہ شبہ نکل جائے کہ قبر والے سے نہیں مانگا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا را ہم ایسا کام مت کریں کہ اپنا فائدہ جہاں سے بھی مل رہا ہو اس کو بٹور لیں، اور دوسرا کتنے دکھ اور غم میں ہے اس کا کوئی خیال نہ کریں۔ آخر ہم مسلمان ہیں، آخر ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، تو کم از کم اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے ناطے سے تو اپنے آپ کو اتنا ذلیل مت کیجیے گا۔ بس آج میں اتنا ہی کہوں گا۔ انشاءاللہ امید ہے میری اس بات کو، اور جو ہمارے بہت سارے بھائی مفتی طارق مسعود ہمارے استادوں میں سے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ وما علینا۔